آج کی حد تک میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ امام کے کچھ اقوال ڈسکس کروں. آج امام کے کچھ اقوال کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ہے ہاشم معروف حسنی کی. لبنان کے یہ رائٹر ہیں, وہی لبنان جو اس وقت ہم لوگ کی عزت پر ہے. پروردگار عالم ان تمام مجاہدین کی مدد اور نصرت فرمائے. مگر یہ ہاشم معروف حسنی صاحب یہ معروف رائٹر ہیں. سیرت پیغمبر پر بھی ان کی کتاب ہے اور سیرت ائمہ اہل بیت پر بھی 2 جلدوں کے اندر 2 والیومز کے اندر ان کی کتاب ہے. اچھی کتاب ہے, علمی اور محققانہ گفتگو اس کے اندر موجود ہے. اس میں 5ویں امام کے چیپٹر میں انہوں نے امام کے کچھ اقوال ڈسکس کیے ہیں. امام فرماتے ہیں جب کسی شخص کے قلب میں یعنی دل میں غرور پیدا ہوتا ہے تو اسی قدر اس کی عقل میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں انورسلی پروپورشنل ہیں کہ اگر انسان کا ایروگنس وہ بڑھتا جائے گا تو ساتھ ساتھ اس کی انٹلیکٹ یا اس کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگی. یعنی یہ معاملہ بالکل انورسلی پروپورشنل ہے, یعنی بالکل بالعکس متناسب. یہ اوپر جا رہا ہے معاملہ تکبر غرور کہ بس میں اتنا ہو گیا ہوں, باقی سب کے ذلیل ہو گئے, باقی سب کے سب چھوٹے ہو گئے, باقی سب کسی کو سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, باقی کے اندر نہ غور و فکر کی کوئی صلاحیت ہے, بس سارے کی ساری عقل میرے پاس آ گئی ہے. یہ خناس جب ذہن کے اندر آتا ہے تو ساتھ ساتھ پھر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ وہ خود بخود کم ہونے لگتی ہے. اس کے بعد وہ ترقی اس اعتبار سے نہیں کر پاتا. امام آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو, دیکھیے ایک ہے عالم, اگر اس کے علم سے فائدہ نہ بھی اٹھایا جائے تو بھی بہرحال اس کی اپنی ایک شوقت, اس کی اپنی ایک فضیلت تو ہے. مگر یہاں پر امام خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں اس عالم کا جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو. وہ کس سے افضل ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ 1000 عابدوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. مگر یہ کون سا عالم ہے؟ جس کے علم سے لوگ استفادہ کرتے ہوں, فائدہ اٹھاتے ہوں. اب زیادہ کہ جو معاملہ چلے گا, اگر عالم سے استفادے کی آپ بات کریں تو اس کے 2 بہرحال پری ریکویزٹ ضرور موجود ہیں. ایک لوگوں کی آمادگی کہ وہ استفادہ کرنا چاہیں, اور نمبر 2 وہ عالم واقعا اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. اگر ان میں سے کسی ایک جگہ پر بھی کمی واقع ہو جائے گی تو وہ استفادہ واقع نہیں ہو پائے گا. گڑبڑ یہیں پہ زیادہ تر یہاں یہی ہوتی ہے کہ یا لوگ آمادہ نہیں ہوتے, عالم آمادہ ہوتا ہے, اور یا پھر لوگ آمادہ ہوتے ہیں مگر عالم کے پاس بہرحال دوسرے مسائل کچھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے علم کو شیئر نہیں کرانا چاہتا. یہاں پر میں آپ کو یاد دلاؤں, البتہ یہ آپ کے لیے تو زیادہ مفید نہیں ہے, علماء کے لیے زیادہ مفید ہے, کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں واقعاً ڈرانے والا اور ہلانے والا اور وارننگ سے بھرپور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں جس میں مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا. یہ واقعاً یہ بہت ڈرانے والا جملہ ہے, بہت ہلنے اور انسان کو لرزا دے ایسا جملہ ہے کہ جس کے اندر مولا یہ فرمانے خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا. وہ تو جاہل ہے, وہ تو اتنا کہہ کے چھوٹ جائے کہ میں تو جاہل تھا, میں تو سیکھ لوں. لیکن اگر عالم سکھانے کے لیے تیار نہ ہو, مولا فرماتے ہیں عالم سے سکھانے کا وعدہ پہلے لیا گیا ہے, جاہل سے سیکھنے کا وعدہ بعد میں لیا گیا ہے. اور آپ واقعاً انبیاء کے سلسلے میں بھی دیکھیے, پروردگار عالم پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجتا ہے, پھر دوسروں کو بھیجتا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو خود معلم ہے, جو خود رہنما ہے, ان کو پہلے بھیج رہا ہے. دوسرے انسان ان کی نسل سے آئیں گے, یعنی پہلے معلم ہے, پہلے سکھانے والا ہے, پھر سیکھنے والا ہے. یہ پروردگار عالم کا بہرحال ایک سیٹ اپ ہے. گڑبڑ یہ ہے کہ جہاں پر عالم سکھانے کے لیے تیار ہے وہاں پر لوگوں کا مزاج اوپر ہے, اور جہاں پر لوگ سیکھنے کے لیے آمادہ ہیں وہاں پر کبھی کبھی بہرحال کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں اسی جملے کے کنٹینویشن کے اندر تسلسل میں کہ بخدا کہ شیطان کے نزدیک ایک عالم کی موت 70 عابدوں کی موت سے زیادہ پسندیدہ ہے. وہ 70 عبادت کرنے والے چلے گئے, شیطان اتنا زیادہ خوش نہیں ہوگا. مگر اگر ایک عالم با عمل چلا گیا تو واقعاً شیطان بہت زیادہ خوشیاں مسرتیں اس کو بہت خوشی ہے, اس لیے کہ یہ ایک عالم 70,000 عابد پیدا کر سکتا تھا. وہ عابد اپنی ذات تک محدود ہے, ممکن ہے کہ اس کو بھی دوسروں تک منتقل کرنے کا موقع ملے, مگر عالم جو ہے واقعاً اگر اپنے علم سے استفادے کے مواقع فراہم کرے تو وہ کئی عابدوں کی ٹریننگ کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور جملہ ہے امام کا, بلکہ ایک بیان ہے امام کا, جس میں امام فرماتے ہیں اور اپنے ایک فرزند سے فرماتے ہیں, اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں, جس کے اندر امام ارشاد فرماتے ہیں بیٹے یعنی اے میرے فرزند, کاہلی اور پریشانی سے بچے رہنا, کیونکہ کاہلی ادائے حق میں مانع ہوتی ہے
اور پریشانی حق پر قائم رہنے سے روکتی ہے. اچھا اب یہ کاہلی کیا ہے؟ سستی، لیزینس. کہ انسان مثلا جب بھی کوئی کام ہو دیر از آلویز ٹمارو، تو کب کوئی بھی نیک کام کرنا ہے تو کل سے کریں گے، کل سے کریں گے، کل سے کریں گے، وہ کل کبھی آنی نہیں. یہ جو سستی ہے امام فرماتے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ سستی یا کاہلی ادائے حق میں مانع ہو جاتی ہے. رجب کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھنا ہے 15 رجب کے بعد رکھیں گے، کل سے رکھو بابا، بسم اللہ کرو. کل کے بعد پرسوں نصیب ہوگی نہیں ہوگی کس کو معلوم ہے؟ کام کرو، شروع کرو، بسم اللہ. کوئی کہے کہ مثال کے طور پہ زیارت پہ جانا ہے، جاؤ بسم اللہ. اگر واقعا گنجائش ہے نکلو. حج پر جانا ہے، اب حج کی یہ تو معاملہ ایسا واجب والا معاملہ، حج پہ جانا ہے بسم اللہ کرو. اگر واجب ہے تو اسی سال جاؤ. اسی طریقے سے کوئی بھی نیکی کا کام ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی بیوہ کی مدد کرنی ہے، کسی بچے کی اسکول کی فیس کا انتظام کرنا ہے، سوچا یہ نیک کام کریں گے، مطلب کریں گے بعد میں کریں گے، نہیں بعد میں نہیں. جو نیک کام ہے اس کو کرنے میں انسان جتنا جلد آگے بڑھ سکے، اسٹیپ لے سکے، وہ اچھا ہے. اس کے اندر کاہلی کی ضرورت نہیں ہے. امام فرماتے کاہلی ادائے حق میں مانع ہوتی ہے. اور پھر امام فرماتے پریشانی حق پر قائم رہنے سے روکتی ہے. کچھ پریشانیاں تو وہ ہیں کہ جو اوائڈیبل نہیں ہیں، مگر وہ کچھ پریشانیاں جو زبردستی کی پریشانیاں ہیں، جن کو انسان خامخواہ اپنے آپ پر مسلط کرتا ہے. امام فرماتے ہیں ان پریشانیوں کے اندر اپنے آپ کو ڈالنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ ان پریشانیوں میں اگر تم رہو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم حق پر قائم نہیں رہ پاؤ گے. اتنے ڈسٹرب ہو جاؤ گے، تمہاری فیلنگز، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی ڈسٹرب ہو جائے گی کہ اس کے بعد تم حق پر باقی نہیں رہ پاؤ گے. امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر جوفی. اچھا امام تو کافی صحابی ہیں، ظاہر ہے کہ امام تو پوری یونیورسٹی لگا کے بیٹھے تھے، بہت زیادہ خدمت کی ہے پانچویں امام نے. تو امام کے کئی صحابی ہیں، کئی چاہنے والے، صرف نام کے صحابی نہیں، پکے مخلص صحابی، جس کے اندر ابان بن تغلب بھی ہیں، جن کے اندر محمد ابن مسلم ثقفی بھی، وغیرہ وغیرہ. کچھ تو ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں معصوم کا جملہ یہ ہے کہ اگر یہ افراد نہ ہوتے تو میرے جد کی شریعت مٹ کر رہ جاتی. یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے واقعا، یہ لوگ معصوم نہیں تھے، انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے اپنا وقت لگایا اور امام سے سیکھا ہے. تو جابر جوفی کے حوالے سے جملہ آ رہا تھا، اس لیے درمیان میں یہ بات آ گئی، مگر اس میں سنتے جائیے. اس میں ایسے ایسے امام نے واقعا ٹرین کیے شاگرد، مثلا مومن طاق پانچویں امام کی تربیت یافتہ ہیں، چھٹے امام کی تربیت یافتہ ہیں، واقعا بولنے میں بڑے ماہر تھے، عالم تھے، صاحب علم تھے. صاحب علم ہونے کے بعد بولنا بھی تو ایک فن ہے نا، تو بولنے میں بڑے ماہر تھے. واقعا ان کے پاس یہ مہارت موجود تھی. پانچویں امام نے اس طرح سے، چھٹے امام نے اس طرح سے ان کو ٹرین کیا تھا. ان کا نام تھا مومن طاق. طاق ان کے محلے کے حوالے سے، اور ان کو مومن طاق بھی ان کا لقب ہی تھا. بہرحال تو یہ بہرحال اب ان کا واقعہ میں بیان کروں گا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، واپس آ جائیے اس کے اندر. جابر جوفی ان کو مخاطب کر کے امام فرماتے ہیں اے جابر دنیا کیا ہے؟ یعنی یاد رکھیے گا اس بات کو، جائز پیرامیٹرز میں دنیا لینے میں اسلام نے کبھی منع کیا ہے؟ منع نہیں کیا ہے، مگر یہ جو دنیا ہدف بنتی ہے اور یہ بنتی ہے، چاہے انسان کتنا ہی کہہ رہا ہو دفعہ کہ نہیں بس ٹھیک ہے یوں ہی بس یوں جائز ذرائع سے حلال اتنا ہی رہوں گا، اتنی پیرامیٹرز میں رہوں گا، مگر پھر کچھ دن گزرتے ہیں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا ہدف اور اس کا مقصد دنیا ہی. امام سمجھاتے ہیں کہ اے جابر دنیا کیا ہے؟ یا تو یہ ایک سواری ہے جس پر تم محدود مدت کے لیے سوار ہو لیتے ہو، تو یہی ہے نا. اس کے بعد ٹویوٹا کورولا ہے، وہ سوزوکی میں جا رہا ہے، مرسیڈیز میں جا رہا ہے، وہ بلینو میں جا رہا ہے، یا پتہ نہیں کس میں جا رہا ہے، اور میرا ہم اسکوٹر پہ جا رہا ہے، اور ٹھیک ہے اور کچھ نہیں تو یہ 11 نمبر کی سواری ہے. کوئی انسان کسی نہ کسی سواری کے اوپر چلا. امام فرماتے ہیں یا دنیا کے اندر کیا ہے؟ یا ایک سواری ہے، اچھی بات ہے سواری ہونا، مگر تم حاصل کرو گے تو اور کیا، یعنی کیا اکھاڑ لو گے اس دنیا کے اندر، کیا حاصل کر لو گے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ کمانے کے بعد بھی ایک اچھی سواری تمہارے پاس ہوگی، باقی ہوگی تو پڑی رہے گی گیراج کے اندر. تم تو ایک ہی سواری کے اوپر ایک وقت میں سفر کرو گے. ایک سواری ہے جس پر تم محدود مدت کے لیے سوار ہو لیتے ہو، یا یہ لباس ہے جسے تم پہن لیتے ہو. یعنی دنیا سے تم کیا لے لو گے؟ سواری، یا یہ لباس لے لو گے بہت اچھا بنا ہوا فرسٹ کلاس ہے، کسی کے پاس وہ سستی کوالٹی کا ہے، کسی کے پاس ریمنڈس کا بنا ہوا، یہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ بہت ہائی کوالٹی کا، ہائی فائی ہے، وہ کریز بھی نہیں آتی ہے اور بہت زیادہ لمبا چلتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیوریبلٹی اس کی زیادہ ہے، یہی ہوگا. ایک اچھا لباس بنوا لو گے. یا یہ ایک عورت ہے جس سے تم محبت کر لیتے ہو. انسانی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے؟ ایک بہت اچھی بیوی ہونی چاہیے، یا بیوی کہے کہ مثلا خاتون کہے کہ میرے بہت ایک اچھا شوہر ہونا چاہیے. واقعا انسان کہتا ہے یہ میں دنیا کے اندر اپنا حاصل کر لوں گا. دنیا کو اگر فقط دنیا کی حد تک انسان رکھے تو کہے گا ہاں یہ چیزیں ہیں کہ جو اسے حاصل کرنی ہے. یہ خود قرآن کے اندر بھی موضوع آیا ہے، سورہ حدید کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ بات کی کہ اعلموا انما الحیات الدنیا کہہ کے، مگر پھر لمبا ہو جائے گا وقت، آگے بڑھ جائیے. جس میں امام فرماتے ہیں کہ ایک یہ سواری ہے جس پر تم محدود مدت کے لیے سوار ہوتے ہو، یا یہ لباس ہے جسے تم پہن لیتے ہو، یا یہ ایک جیون ساتھی، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، جس سے تم محبت کر لیتے ہو. اے جابر مومن وہی لوگ ہیں جو دنیا میں باقی رہنے سے خوش نہیں ہوتے.
یعنی ان کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو وہ بولنے گا کہ یہ تو سن کر میں مر جاؤں گا. اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, یہ اس جگہ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہنا ہے. یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر انسان ہمیشہ رہنے کی تمنا کر سکے. خصوصیت کے ساتھ جوانی گزارنے کے بعد جو بڑھاپے کی طرف جانے لگتے ہیں, جن کی کمر میں خم آنے لگتا ہے, چہروں پر جھریاں آنے لگتی ہیں, زبان میں لڑکھڑاہٹ آنے لگتی ہے, دانت پوپلے ہونے لگتے ہیں, یہ شکنیں آنے لگتی ہیں, جھریاں چھانے لگتی ہیں, بال سفید ہونے لگتے ہیں, ہاتھوں کے اندر راشا آنے لگتا ہے, پارکنسن کا مریض بننے لگتا ہے. اس کے بعد کیا ہے, یہ واقعا یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی آئیڈیل جگہ ہے, آئیڈیل پلیس ہے. دمے سے سانس پھولا جا رہا ہے, انسان چل نہیں پا رہا, اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں بہت اچھی جگہ. کیا ہے, ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے, بہت بڑی سزا ہے اگر کسی کو دے دی جائے. امام فرماتے ہیں کہ مومن وہی لوگ ہیں جو دنیا میں باقی رہنے سے خوش نہیں ہوتے اور نہ آخرت کے وارد ہونے سے اپنے آپ کو بے فکر رکھتے ہیں. اگر آپ دنیا باقی رہنے کی جگہ تو نہیں ہے تو پھر جلدی سے پھر آخرت میں گھس جاؤ, تو آخرت میں بھی گھس جاؤ تو وہاں کی بھی جو کانسیکوینسز ان کو تو فیس کرنا ہے, اس سے بھی وہ بے فکر نہیں ہوتے. وہ کہیں کہ نہیں وہاں پر تو چلے جائیں گے تو ایش ہی ایش ہے. انہیں اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے کہ خدا کے سامنے حاضری دینا یہ بھی کوئی آسان کام یا معمولی کام نہیں ہے. بس وہی ہیں جو پاک بازوں کا سا ثواب حاصل کرتے ہیں. اگرچہ اہل تقوی ممکن ہے ساز و سامان کے لحاظ سے دنیا کے لوگوں میں نادار ہوں, لیکن وہ دوسروں کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. یہ بھی ہے, بہت سے کروڑ پتی ایسے نالائق ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے آدمی مر کر ریڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے, وہ اس کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور ایسے ایسے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ واقعا ان کا بس نہیں چلتا کہ اپنا پورا وجود کسی اور کے اوپر قربان کر دیں. امام فرماتے ہیں کہ ممکن صاحب تقوی جو ہے وہ بظاہر نادار ہو, اس کے پاس نہیں ہو بہت زیادہ چیزیں, بہت زیادہ مال و متاع نہ ہو, مگر اس کے باوجود اس کی اسپرٹس بڑی ہائی ہوتی ہیں, لیکن وہ دوسروں کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. وہ اپنی کورولا کے اندر نہیں پہنچے گا یہ, مگر ہو سکتا ہے اپنی پٹپٹی کے اندر پہنچ جائے کسی غریب کو کھلانے کے لیے. چنانچہ اگر تم ان کو بھول جاؤ گے تو بھی وہ تم کو یاد رکھیں گے. یعنی یہ صاحب تقوی, اگر تم ان کو یاد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کریں گے. وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے حق کو عام کرتے ہیں اور اللہ کے احکام پر قائم رہتے ہیں. اس کے بعد یہ جملہ آگے بڑھتا ہے, مگر میں ایک اور جملہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آج کی گفتگو کو ہم مکمل کرتے ہیں. ایک جملہ امام فرماتے ہیں, امام کی ایک حدیث بہت پیاری حدیث ہے جو مومن سے تعلق کے حوالے سے بہت عمدہ یہ امام کا بیان ہے. امام فرماتے ہیں اپنے اصحاب کی ایک جماعت سے, فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر جو چاہے نکال لیتا ہے؟ یہ کتنا عجیب کوشچن ہے. کیا تم میں سے, یعنی تم سب مومن بنتے ہو, کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے کسی مومن کے جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکال لیں؟ کیا ایسا کر سکتے ہو؟ لیکن ڈاکہ ڈالنے کی تعلیم تو نہیں دی جا رہی ہے اس کے اندر. ڈاکہ ہوتا ہے وداؤٹ کنسنٹ, اجازت کے بغیر. یہ بات ہو رہی ہے اس اعتماد اور کانفیڈنس کی کہ جو دو حقیقی مومنوں کے درمیان ہونا چاہیے. ورنہ تو واقعا اگر کوئی جیب میں ڈال کے موبائل چھین کر لے جانا چاہے تو کیا انسان کیا کرے گا؟ ویسے واقعا اس کے ساتھ بھی کیا کر لے گا؟ جب گن پوائنٹ پر وہ لے کے جائے گا تو اس کو بولیں گے بسم اللہ لے جا, تو بھی سب سے بڑا مومن ہے بھائی. لیکن اس میں تو اندر دل میں گالیاں دے رہا ہوگا انسان. مومن کا مومن کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے یہ پریشان نہیں ہے. بولے اگر اس نے ہاتھ ڈالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعا یہ اتنا اس وقت ضرورت مند ہے کہ اسے ضرورت پڑ رہی ہے, اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی نکالے گا, اس سے زیادہ نہیں نکالے گا. اور جو ہاتھ ڈال رہا ہے اسے بھی اعتماد ہے کہ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں, یہ منع نہیں کرے گا. یہ دو یعنی یہ ایمان کے واقعا درجات ہیں. ہم تو بھی بہت نیچے ہیں, ہم تو بہت مائنس کے اندر ہیں. بہرحال امام فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اپنے کسی ساتھی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر جو چاہے نکال لیتا ہے جس کا اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ کتنا نکالے گا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں اے فرزند رسول, ابھی اتنا تو معاملہ نہیں ہوا ہے, یعنی ہم لوگ اتنے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قریب نہیں ہوئے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ, تم ہمارے ویسے بھائی نہیں ہو جیسا کہ تم خیال کرتے ہو. تم سمجھتے ہو شیعہ ہو گئے, مومن ہو گئے, ہم تو بڑے ایمان والے ہو گئے, پکے 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 مومن ہو گئے. ابھی ٹائم لگے گا, ابھی بہت ٹائم لگے گا. ابھی تم بہت نیچے ہو, ابھی پہلی کلاس میں بھی نہیں آئے, یہ مونٹیسی چل رہا ہے, تو میٹرک کرنے میں بہت ٹائم لگے گا, اور اس کے بعد بھی عشق امتحا اور بھی ہیں, یہ تو بہت ٹائم لگے گا. مطلب مومن کا تو آپس میں کانفیڈنس کا معاملہ اس طریقے کا ہونا چاہیے. اب دیکھ ڈالیے تو 4 مومن مل کر ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, ایک اس کا گریبان پکڑے ہوئے, دوسرا اس کا گریبان پکڑے ہوئے, مارا ماری ہے. وہ اس کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گھروں کے اندر بھائی بھائی سے بات کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی اعتماد نہیں موجود نہیں ہے. کیا ہے خالی خالی کی باتیں ہیں, ایمان اور مومن اور یہ ساری چیزیں. اب کیا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے؟ وہ بھی ہونا چاہیے. تو واقعا اگر کوئی مثال کے طور پر بیوقوف کسی آرگنائزیشن کے اندر آ گیا ہے, اس آرگنائزیشن کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے, تو ہم ایمان کے نام پر ایسا تو نہیں اس کو اجازت دے سکتے. یہ بھی پرابلم ہے. مسئلہ یہ کہ دو طرفہ
واقعاً کلیکٹیولی، یعنی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی، یہ سوسائٹی کی ترقی کی بات ہو رہی ہے کہ واقعاً معاشرہ، مومنوں کا معاشرہ اتنا ترقی کرے کہ جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہا ہو اور اس اعتماد کے ساتھ کام کر رہا ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات آپ کے لیے کتنی روشن ہوئی، اور غور فرمائیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایمان کے نام پر اگر کوئی آ جائے تو پھر وہ آپ کو بیوقوف بنا کر آپ کی پوری آرگنائزیشن کا بیڑا کر دے، صفایا کر دے، یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں اجتماعی طور پر ترقی اتنی ہونی چاہیے کہ جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے والی بات اس حد تک سمجھداری کا، انڈرسٹینڈنگ کا لیول اتنا زیادہ ہو کہ جہاں پر یہ اعتماد ایگزسٹ کر سکے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بارے لا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ویسا اعتماد جیسا امام دو مومنوں کے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں، ویسا اعتماد ہمیں ایک دوسرے پر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے جو لوازمات ہیں انہیں حاصل کر کے اپنے اخلاق کو بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مالک تیرے معصوم نے کہا، تیرے نمائندے نے کہا کہ اگر غرور انسان کے اندر آ جائے تو اس کی عقل گھٹ جاتی ہے، مالک ہمیں غرور کے گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما، وطن عزیز کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی اور خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے، ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ لبنان کے مجاہدوں کی نصرت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم ان سرحدوں پر لڑنے والے مجاہدین کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو غیبت کے زمانے میں دین کی نصرت کرنے والے ان مجاہدین کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظالموں کو، کافروں کو، دشمنان آل محمد جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو غیبت کے زمانے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔